فرض کر لے میں ہوں، فرض کر لے میں نے بچپن میں بپتسمہ لیا، یا فرض کر لے میں نے بڑے ہو کے بپتسمہ لیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی۔ اگر میں نے بچپن میں لیا ہے یا جب میں چھوٹا تھا تب میں نے اگر بپتسمہ لیا ہو، یا میں نے بڑے ہو کے لیا ہے بپتسمہ، اگر بعد میں ایمان ہی کھو دیتا ہوں، میرا مسیح پر ایمان ہی نہیں رہتا، تو میرے اس بپتسمہ کا کیا فائدہ؟ تو بات بپتسمہ کی نہیں ہے، ایمان کی ہے۔ ہاں بپتسمہ امپورٹنٹ ہے، لینا چاہیے۔ جو مانتے ہیں کہ بچوں کو دینا چاہیے وہ اس طرح سے کر لیں، جو بڑے ہیں اگر وہ بڑا ہو کے لینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کر لیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ بپتسمہ جو ہے اس کا تعلق نجات کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ تو وہ جو سیکرمنٹ ہے ان میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کا باقاعدہ جو حکم ہے وہ بپتسمہ ہے، تو بپتسمہ لازمی ہے، لینا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مجھے بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بھی جو خداوند نے کہا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ لیکن کلام ہی بیان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے، اور لاجک بھی دیکھ لیں آپ، پہلے آپ ایمان لائیں گے پھر آپ۔ اب جو چھوٹے بچوں کا مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں بالکل ختنے کی طرح، جیسے ختنہ 8ویں دن ہوا کرتا تھا ان کا، جیسے یسوع کا بھی 8ویں دن ختنہ ہوا اور نام رکھا گیا۔ تو جو یہ مانتے ہیں کہ بچوں کا بپتسمہ ہونا چاہیے، وہ ختنے کی اور ریپلیس سمجھتے ہیں جی کہ ختنے کی بجائے اب بپتسمہ ہونا چاہیے، جیسے اعمال 15 باب میں اس کا ذکر ہے۔ اعمال 15 میرے عزیزو، جو آج کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 4تھا باب ہے، مکمل باب ہے، اور اس باب کا آغاز ہی ایک لفظ سے ہوتا ہے، پس۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی بائبل مقدس میں پس لفظ یوز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی اور اب اس کا نتیجہ بیان کرنے لگے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس لفظ سے پہلے پچھلے ابواب میں کیا بات ہوئی ہے۔ پولس رسول نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے پہلے باب میں کہ جتنے بھی لوگ جو غیر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، غیر یہودی ہیں، وہ سبھی گنہگار ہیں۔ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہودی بھی گنہگار ہیں، اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی راست نہیں۔ تیسرے باب میں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی راست نہیں ہے، کوئی بھی خداوند کی نظر میں پاک نہیں ہے، سبھی ہی ناراست ہیں، سبھی کی عدالت ہوگی اور سبھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس قابل ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، کیوں؟ کیونکہ سبھی گنہگار ہیں۔ تو یہ بات پہلے 3 ابواب کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے، اور پھر پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے، مسیح یسوع پر، اس کے فدیہ پر ایمان کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اس باب میں پولس رسول نے ایک مثال لی ہے ابراہم کی۔ ابراہم کس طرح سے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا، کس طرح سے خداوند کی عدالت سے ابراہم بچتا ہے، کس طرح سے ہم جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم کس طرح سے خدا کی عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ابراہم کی مثال سے لے کر تو پولس رسول نے بیان کی ہے۔ میرے عزیزو، ایمان جو بائبل مقدس میں جس کا ذکر ہے، یہ 4 قسم کا ایمان ہے جس کا بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی قسم کا ایمان ہے جو انٹلیکچول یا تاریخی ایمان کہلاتا ہے۔ یعقوب 2 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو یہ مانتا ہے، اگر یہ جانتا ہے، اگر اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، تو یہ بات تو شیاطین بھی کرتی ہیں، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور تھر تھر کانپتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین والا ایمان یا ایسا ایمان جو تاریخی ہو، صرف انفارمیشن ہو اور اس انفارمیشن کو سچ مانا جا رہا ہو، اس قسم کا ایمان جو ہے یہ نجات بخش ایمان نہیں ہے، اور یہ ایمان صرف اور صرف کوئی علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، جیسے نالج میں ہے، شیاطین کے نالج میں ہے، وہ ہم سے پہلے سے جانتے ہیں۔ جتنے بھی گرائے ہوئے فرشتے ہیں، جتنے بھی ابلیس اور اس کے فرشتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ اور یعقوب کہتا ہے اپنے 2 باب کے 19ویں آیت میں کہ شیاطین جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور تھر تھر کانپتے ہیں۔
تو یہ والا ایمان جو ہے یہ نجات دینے والا ایمان نہیں ہے. اس قسم کا ایمان رکھنے سے شیاطین نجات نہیں پاتے. دوسری قسم کا ایمان عارضی ایمان. اگر آپ کو بیج بونے والے کی تمثیل یاد ہے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں وقتی طور پر، جیسے کوئی مصیبت آتی ہے ایک دم سے پھر جاتے ہیں. ذرا سی مصیبت آئی اور ساتھ ہی میں شروع، لو جی اسی چرچ جاندے ہوں سا، سانو کی چرچ دا فائدہ، اینی عبادت دا سانو کی فائدہ، جے ساڈے تے مصیبت ہی آنی ہے تے پھر. یہ اس قسم کا ایمان عارضی ایمان کہلاتا ہے. وہ جو ہے نا بیج بویا اور جھاڑیاں اگیں اور اس کو دبا لیا، ایسا ایمان عارضی ایمان ہوتا ہے. یہ جب بھی کلیسیا پہ مصیبت آتی ہے نا، جب بھی مصیبت آئی ہے تو جتنے عارضی ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اچھے دانے اور وہ جب دانوں کو پھٹکتے ہیں، اب تو وہ مشینیں آ گئی ہیں، پرانے زمانے میں جب وہ اس کو پھٹکتے تھے جو برے ہوتے تھے وہ علیحدہ ہو جاتے تھے اور جو اچھے دانے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو سیپریٹ ان کو کرنا آسان تھا. بالکل وہی بات ہے کہ کلیسیا پہ ذرا سی مصیبت آئے گی تو جو واقعی میں صحیح ایمان رکھتے ہیں مسیح یسوع پر، خداوند پر ایمان درست طریقے سے رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھاگتے. لیکن جتنے عارضی ایمان والے ہیں وہ سبھی بھاگ جاتے ہیں. تو کلام بیان کرتا ہے کہ یہ عارضی ایمان یہ بھی نجات بخش ایمان نہیں ہے. آپ اس ایمان سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ عارضی ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان بھی اس طرح کا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے، خداوند سے توبہ کرنی چاہیے اور مضبوط ایمان رکھنا چاہیے. مصیبت بھی آ جائے پھر بھی خداوند پر ایمان ہو، تو عارضی ایمان نہیں. تیسری قسم کا ایمان ہے جس کا ذکر کلام مقدس میں ہے، اور وہ ہے وہ والا ایمان جو عام طور پر آپ یہ رکھتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے شفا مل جائے گی. یا پادری صاحب کا ایمان ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا اور جو میرے سامنے ہے وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا. اس قسم کا جو ایمان ہے یہ روح القدس کی نعمت ہے. وہ جو روح القدس کی نعمتوں میں جو ایمان ہے وہ والا ایمان ہے، معجزہ کرنے والا ایمان. ایسا ایمان جس کو یہ نعمت ملی ہے ایمان کی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا، میں کہوں گا تو خداوند میری بات مانے گا، خداوند نے میری بات سننی ہے، میری دعا قبول ہوگی، اور جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس کو شفا ملے گی، اس کی صحت اچھی ہوگی یا معجزہ ہوگا. تو یہ معجزہ کرنے والا یا شفا کے لیے جو ایمان چاہیے ہوتا ہے یہ تیسری قسم کا ہے. اس کے ساتھ بعض اوقات وابستہ ہوتا ہے ایسا نجات، بعض اوقات اس کے ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر 10 کوڑی تھے اور ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ 9 واپس ہی نہیں آئے، ایک واپس آیا تھا. تو خداوند نے گلہ کیا کہ 10 میں سے صرف ایک ہی ہے جس کو شفا مل گیا. وہ جو ایک واپس آیا ہے وہ نجات پا گیا اس لیے کیونکہ اس نے ساتھ میں ایمان بھی لایا، ساتھ میں شکریہ ادا کرنے آیا، اسے پتا تھا میں کیسے ٹھیک ہوں. باقی 9 جو تھے نا وہ صرف اپنا مطلب پورا ہوا اور وہ چلے گئے. یہ شفا والے جب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند سے کہ خداوند مجھے شفا دے، خداوند شفا دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں خداوند کو، وہ 9 کی طرح ہے. تو وہ والا ایمان جو نجات کے لیے چاہیے وہ بعض اوقات اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس قسم کے ایمان کے ساتھ. لیکن اکثر اوقات جو شفا والا یا معجزے والا ایمان ہوتا ہے وہ عام طور پر نجات بخش نہیں ہو سکتا، بعض اوقات ہوتا بھی ہے. مثلا یسوع نے معجزے کیے، بہت سے لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لے آئے، ان کے لیے یہ نجات بخش تھا. اور بہت سے ایسے تھے جو معجزہ دیکھ رہے تھے لیکن مسیح پر ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا کہتے رہے اس کو صلیب دے. یاد ہوگا کہ یسوع نے سبت کے دن جس کو بھی شفا دی تو یہودی دیکھ رہے ہوتے تھے اپنے سامنے اور اعتراض کرتے تھے، اور بہت سے ایسے یہودی بھی تھے جو ایمان لاتے تھے. تو اس قسم کا ایمان جو شفا کے لیے یا معجزے کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات نجات مل جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ملتی. یہ بندے کی اپنی نیت پر ہے، اس کے اپنے ایمان پر ہے. چوتھی قسم کا ایمان جس کا تذکرہ اس باب میں ہوگا وہ نجات بخش وہ ایمان ہے جو ہم مسیح یسوع پہ رکھتے ہیں کہ مسیح کی خاطر مسیح نے ہماری خاطر جان قربان کی
اور پھر ہم نے نجات حاصل کی. ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات حاصل کرتے ہیں. یہ والا ایمان جو ہے یہ نجات بخش ایمان ہے، اور اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور پولس رسول نے خاص اگزامپل لی ہے، خاص مثال لی ہے ابراہم کی. کیونکہ یہودی دو باتوں پہ بہت فخر کرتے تھے، ایک کہ ہم ابراہم کی اولاد ہیں، اور دوسرا ختنہ. ان دو باتوں کو لے کے وہ بہت ہی زیادہ کٹر تھے، بہت ہی زیادہ سٹانچ ان کا بڑا ایمان ہوتا تھا، اور اس بات پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے. اور غیر اقوام سے تو وہ سخت نفرت کرتے تھے. وہ خود کو مختون کہتے تھے، اور جو غیر اقوام تھے ان کو نامختون کہتے تھے. تو مختون کہتے ہیں جس کا ختنہ ہوا ہو، اور نامختون جس کا ختنہ نہ ہوا ہو. تو غیر اقوام کے لیے ورڈز جو تھے وہ بڑے حقارت والے استعمال کرتے تھے، نامختون، اور ان کے لیے ناپاک جانور کتا بھی وہ استعمال کرتے تھے. تو یہودیوں کو بڑا فخر تھا. اب پولس رسول نے اس باب میں ان کو بتایا کہ آپ بڑا فخر کر رہے ہیں ابراہم پہ، لیکن ابراہم تو ختنہ سے اور ختنہ پہ بھی بڑا فخر کر رہے ہیں یہودی. تو پولس رسول نے کہا کہ آپ یہودی ابراہم پہ اور ختنہ پہ بڑا فخر کر رہے ہیں، وہ تو ابراہم جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے نجات پا گیا، ایمان کی وجہ سے وہ راست باز ہوا، اور ختنہ سے پہلے ہی ہو گیا. ختنہ تو ابراہم نے 99 سال کی عمر میں اس کا ختنہ ہوا تھا، جبکہ 75 سال کی عمر میں وہ خداوند کے ساتھ چل پڑا تھا. تو وہ اتنے سال جو تھے وہ پہلے ہی راست باز ہو گیا تھا. جب اس نے خداوند کا یقین کیا، خداوند پہ بھروسہ کیا، خداوند پر ایمان لایا، تو یہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور یہی پولس رسول کا پوائنٹ ہے اس چیپٹر میں، کہ ایمان کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، جیسے ابراہم کو ملی ہے. جیسے ابراہم کو ملی ہے ویسے ہی ہمیں ملے گی، ویسے ہی آپ کو ملے گی. اور یہودیوں سے کہا کہ آپ بہت زیادہ ختنہ پہ فخر کرتے ہو، وہ تو ابراہم تو ختنہ سے بہت پہلے ہی ایمان لا کے تو نجات پا گیا. اور یہی بات ہم مسیحیوں میں ہے. ہم بھی بہت زیادہ فخر کرتے ہیں بپتسمہ پہ، اور ہم نے کلیسیا میں بہت زیادہ بپتسمہ کو ہم نے بہت ٹاپ پہ لے گئے ہیں اس کو ختنہ کی طرح. حالانکہ بپتسمہ کا ڈائریکٹ تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح سے ختنہ کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہے، ڈائریکٹلی اس کا نجات کے ساتھ تعلق نہیں، اسی طرح سے بپتسمہ اس کا بھی نجات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میری بات کو غلط مت سمجھیے گا، لیکن جو خداوند نے حکم دیا ہو اسے پورا کرنا چاہیے. خداوند نے کہا بپتسمہ دو، بپتسمہ لینا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے. اسی طرح سے خداوند نے حکم دیا کہ ختنہ ہونا چاہیے، ختنہ ہوتا تھا. لیکن پولس رسول بتا رہا تھا کہ ختنہ خداوند کے کہنے پہ ہو ضرور رہا ہے، لیکن ختنہ کے سبب سے آپ راست باز نہیں ٹھہرتے. کیونکہ اگر ختنہ کے سبب سے راست باز ہوں تو صرف یہودی جو ہے نا وہ پھر نجات پائیں گے. لیکن ختنہ سے پہلے ہی اگر راست باز ہو گیا ہے ابراہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ختنہ کے سبب سے بندہ راست باز نہیں ہوتا. ابراہم راست باز ختنہ کے سبب سے نہیں ہوا، ایمان کے وسیلہ سے ہوا. اور جو بھی شخص، چاہے وہ ختنے والا ہو، چاہے وہ نامختون ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے غیر یہودی ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، جو بھی ابراہم کی طرح ختنہ سے پہلے ہی، بپتسمہ سے پہلے ہی ایمان لے آئے، وہ نجات پا جاتا ہے. اسی لیے صلیب پہ مرتا ڈاکو بچ گیا تھا، کیونکہ ابھی اس نے بپتسمہ لیا بھی نہیں، اور ایمان کی بدولت ہی وہ بچ گیا. ہاں، اگر وہ اس کو ٹائم ملتا تو اس نے بپتسمہ لے لینا تھا، لیکن بپتسمہ کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، ایمان اس کے ساتھ، نجات کے ساتھ. نجات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں جی اپنی. فرض کر لے میں ہوں، فرض کر لے میں نے بچپن میں بپتسمہ لیا، یا فرض کر لے میں نے بڑے ہو کے بپتسمہ لیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی. اگر میں نے بچپن میں لیا ہے، یا جب میں چھوٹا تھا تب میں نے اگر بپتسمہ لیا ہو، یا میں نے بڑے ہو کے لیا ہے بپتسمہ، اگر بعد میں ایمان ہی کھو دیتا ہوں، میرا مسیح پر ایمان ہی نہیں رہتا،
تو میرے اس بپتسمہ کا کیا فائدہ؟ تو بات بپتسمہ کی نہیں ہے، ایمان کی ہے۔ ہاں بپتسمہ امپورٹنٹ ہے، لینا چاہیے۔ جو مانتے ہیں کہ بچوں کو دینا چاہیے وہ اس طرح سے کر لیں، جو بڑے ہیں اگر وہ بڑا ہو کے لینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کر لیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ بپتسمہ جو ہے اس کا تعلق نجات کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ جس طرح سے پالوس رسول یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ابراہم ختنہ سے پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے نجات پا گیا، ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا، اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک اسی طرح سے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ تو یہ جو ایمان لایا جاتا ہے، ایمان کس طرح سے لے کے آنا چاہیے، کس طرح سے اس کا کیا پروسیس ہے، کیا پوائنٹس ہے اس کے؟ میرے عزیزو ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا پتہ ہو، ایک کلام اور ایک خدا کا پتہ ہو۔ آپ کو مسیح یسوع کا پتہ ہو، آپ کو اس کے کلام کا پتہ ہو۔ اگر آپ جانتے ہیں تو ہی آپ ایمان لائیں گے، اور پھر ایمان لا کر پھر راست باز خداوند کے حضور میں ٹھہریں گے۔ عام طور پر دنیا راست باز کہتی ہے اس شخص کو جو نیک ہو، جو اچھے کام کرتا ہے، اسے راست باز دنیا کہتی ہے، لیکن کلام خدا راست باز اسے کہتا ہے جو خداوند کی عدالت سے بچ جائے، اسے راست باز کہتے ہیں۔ پھر سے سن لیں، دہرانے لگا ہوں، دنیا کہتی ہے کہ راست باز وہ ہے جو اچھے کام کرے، جو نیک کام کرے، لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ راست باز وہ ہے جو دنیا کی عدالت سے، جو خداوند کی عدالت سے بچ جائے۔ وہ جو خداوند نے آخری عدالت کرنی ہے، اس عدالت سے جو بچ جائے اسے راست باز کہتے ہیں۔ اور وہ جو خداوند کی عدالت سے بچنا ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہوگا، مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے۔ آئیے اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہم سبھی گنہگار ہیں، یہ تیسرے باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی بھی راست نہیں ہے، سبھی گنہگار ہیں، کیا یہودی، کیا غیر یہودی، غیر اقوام، سبھی لوگ، سب ہی گنہگار ہیں، کوئی بھی راست باز نہیں ہے، کوئی بھی راست باز نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ خداوند کے پاس آ سکے، کوئی اس لائق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی عدالت سے بچ گئے ہیں۔ کیسے؟ تو اس کے پیچھے کا پس منظر جانتے ہیں۔ پہلا گناہ جب انسان نے کیا، اس گناہ کے کرنے سے پہلے انسان پاک تھا۔ پھر سے سن لیں، خدا پاک ہے اور خدا نے انسان کو پاک ہی پیدا کیا۔ آدم پاک تھا، ہوا پاک تھی۔ خداوند نے جب یہ دونوں کو، ایک منٹ کے لیے کلام کو روکتے ہیں اور میں نے آپ سے اہم بات کرنی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چرچ ہے، یہ خداوند کا گھر ہے، یہ خداوند کی حضوری ہے، ادھر اس کو آپ، اس حضوری کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہاں پہ پاپڑ وغیرہ گند مند نہ ڈالیں۔ یہ جب صفائی اس کی ہوتی ہے نا، تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ صفائی کرتے ہوئے جو باجیاں ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھے طریقے سے کہ یہاں پہ کیا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے گھروں میں، میں کسی کے گھر میں چلا جاؤں گا نا تو اتنا گند نہیں ہوگا جتنا چرچ میں ہوتا ہے۔ یہ چرچ کی جب صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو شاپر اور ادھر ہی پولیتھین بیگ ادھر ہی پھینکے ہیں، ادھر ہی پاپڑ، ادھر ہی وہ چھوٹے چھوٹے، اتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں ادھر، بہت زیادہ۔ تو یہ نامناسب سا ہے، یہ اس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ یہ فضل کا دور ہے تو خداوند کی طرف سے معافی ہے، ورنہ جو پہلا دور تھا اس میں تو بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ تو خداوند کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ جو یہودی تھے جب یہ نام لکھتے تھے نا خداوند کا، تو نیا قلم پکڑتے تھے اور اس سے خدا کا نام لکھتے تھے، پھر اس سے توڑ دیتے تھے، اور جب خدا کا نام بولنا ہوتا تھا تو پہلے سبھی پاک ہوتے تھے، جگہ کو پاک کیا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا بڑے، اور پھر بڑی تمیز کے ساتھ خدا کا نام لیا جاتا تھا، اور تصور ہی نہیں تھا کہ ہیکل میں کوئی گند مچائے، تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ چرچ میں اس طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ نامناسب سا ہے، چرچ کی دیواروں کو مطلب نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ نامناسب سا ہے۔
بلکہ یہ میں نے کئیوں کو دیکھا وہ باہر چرچ کی دیوار کے ساتھ کوڑا پھینک دیتے ہیں، ایک بندہ چرچ کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرتا ہوا پکڑا گیا، مطلب یہ کیا مطلب وہ تھوڑا سا نا ہم اس کو خود جو ہے نا اس کو ہینڈل کر کے رکھیے کہ نامناسب سا ہے۔ پھر سے آتے ہیں کلام کی طرف۔ خدا پاک ہے اور خدا نے آدم اور حوا کو پاک ہی پیدا کیا، اور خدا نے جب ان کو پاک پیدا کیا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ خدا پاک ہے اور خدا کا ہر کام پاک ہے۔ خدا نے ساری چیزوں کو پاک ہی پیدا کیا۔ خدا کو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے بار بار سنا ہوگا خداوند بھلا ہے، خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ پادریوں کے منہ سے آپ بہت سنیں گے، کلام میں جگہ جگہ لکھا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ وہ خداوند بھلا ہے کا مطلب ہے خداوند گڈ ہے، خداوند گڈ ہے کہنے کا مطلب ہے خداوند کا ہر کام گڈ ہے، خداوند کا ہر کام اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پاک ہے، اس کا ہر کام پاک ہے۔ تو خدا پاک اور آدم اور حوا کو پاک ہی پیدا کیا، لیکن آدم اور حوا نے اپنی مرضی سے خدا کا حکم توڑا، اور نتیجے میں کیا ہوا جی کہ گناہ ان میں آیا۔ اب اہم بات، گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک پہلا گناہ جو ہمارے اندر بیماری کی طرح ہے، یہ گناہ کی پہلی قسم ہے، یہ بیماری کی طرح ہمارے اندر موجود ہے۔ اور گناہ کی دوسری قسم ہے ایکشن گناہ، جو ہم کرتے ہیں گناہ۔ تو فرض کر لیں میں پیدا ہوا ہوں اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میں نے کوئی گناہ کی نہیں کیا، پھر بھی میں گنہگار ہوں۔ کیسے؟ وہ جو آدم اور حوا نے پہلا گناہ کیا تھا، وہ گناہ بیماری کی طرح ہمارے اندر ہے، ہر ایک کے اندر، میرے اندر بھی، سب کے اندر۔ اس پہلے گناہ کی وجہ سے ہم سبھی گنہگار ہیں، چاہے ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں، پھر بھی وہ جو پہلا گناہ کیا گیا تھا اسے اوریجنل سن کہا جاتا ہے یا پہلا گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ والا پہلا گناہ جو عدن میں کیا گیا تھا، وہ گناہ ہمارے اندر بیماری کی شکل میں موجود ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی راست باز نہیں ہے، یہ کلام کہتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی راست باز نہیں۔ تو زبور میں جیسے لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی گنہگار ہوں۔ وہ جو زبور نویس کہتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے گنہگار ہوں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیدائشی، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی میں گنہگار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلا گناہ ہے وہ ہمارے اندر بیماری کی طرح موجود ہے۔ اب اس وجہ سے ہم سبھی گنہگار ہیں، لیکن جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارا قرض وہ چکا دیتا ہے۔ اور پولس رسول کا یہی بیان ہے کہ جس طرح سے ابراہم ختنہ سے پہلے ایمان لے کر آیا ہے اور ایمان ہی اس کے لیے راست بازی گنا گیا ہے، جو اس کا ایمان لانا تھا اسی کو راست بازی تصور کر لیا گیا، اسی سے یہ مان لیا گیا کہ یہ عدالت سے چھوٹ گیا۔ بالکل اسی طرح سے یہودی بھی اور غیر یہودی بھی، ہر انسان، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہر انسان جو بھی ابراہم کی طرح ایمان لے کے آئے گا، ایمان لانے سے وہ بچ جائے گا۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ ہر ایک شخص جو ایمان لائے گا وہ بچ جائے گا۔ اب کلیسیا جو ہے، جس طرح سے یہودی جو تھے وہ ختنہ کو لے کے تو ایمان پہ زیادہ فوکس کرنے کی بجائے ختنے پہ فوکس کیے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح سے آج کلیسیا بھی بٹی ہوئی ہے۔ تو کلیسیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کلیسیا کر رہی ہے۔ وہ میں مینشن کروں گا وہ غلطی جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ ہے بپتسمہ کو لے کر غلطی کر رہے ہیں۔ دو طرح سے کلیسیا میں باتیں پائی جاتی ہیں بپتسمہ کو لے کے۔ ایک تو وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو ہی بپتسمہ دے دینا چاہیے، اور دوسرے وہ مانتے ہیں کہ نہیں، بڑے ہو کر پھر بپتسمہ لینا چاہیے۔ جو چھوٹے ہیں، جو چھوٹے بچے کو بپتسمہ مانتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں کلام میں موجود ہیں، بڑوں کا بپتسمہ بھی ہے، بچوں کا بھی ہے۔
سچویشن فرق ہے. جو بڑوں کا بپتسمہ ہے وہ والے ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر بپتسمہ پایا ہے. مثال کے طور پر میں غیر مسیحی ہوں اور سب سے پہلے میں خداوند کے بارے میں جانوں گا, کلام کے بارے میں جانوں گا اور پھر ایمان لاؤں گا. یہ ایمان لانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. ایمان لانے کے جو حصے ہیں, جو اس کے پارٹس ہیں, اس کے سٹیپ ہیں, وہ یہی ہیں. اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہے کہ میں سو کے اٹھوں اور اچانک کہوں کہ میں مسیح کا ایمان لاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو میں خداوند کے بارے میں جانوں گا, خداوند کا کلام جانوں گا کہ خداوند نے کیا کہا ہے. اس کے بعد میں قائلیت میری ہوگی, میں کنونس ہوں گا, اور پھر اس کے بعد قائل ہونے کے بعد میں ایمان مسیح پہ لاؤں گا. جیسا ہی میں ایمان لاؤں گا میں راست باز, فوری میں راست باز. کیوں؟ کیونکہ میں ایمان لے آیا. بپتسمہ تو بعد میں لے رہا ہوں میں. یہی پولس رسول کہہ رہا ہے. پھر ختنہ تو بعد کی بات ہے. علماء بتاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 13 سال ختنہ جو تھا وہ ایمان لانے سے 13 سال بعد ختنہ ہوا تھا ابراہم کا. ابراہم ایمان لے کے آیا ہے اور پھر 13 سال کے بعد اس کا ختنہ ہوا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ابراہم نے پہلے ایمان لایا ہے اور پھر 39 سال کے بعد جا کر ختنہ اس کا ہوا ہے. تو جو بھی بات ہے یہ سبھی اس پہ متفق ہیں کہ ایمان وہ بہت پہلے لے آیا ہے, راست باز وہ بہت پہلے ہو گیا ہے, ختنہ بہت بعد میں ہوا ہے. اور جو اسی طرح سے بپتسمہ ہے, بپتسمہ ریپلیس ہوا ہے ختنہ سے. جیسے ختنہ ہو جانے سے پرسن یہودی ہو جاتا تھا, اسی طرح سے بپتسمہ لینے سے پرسن مسیحی ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی بپتسمہ لے, اس سے پہلے وہ ایمان لائے گا. ایمان لائے گا تو بپتسمہ لے گا. تو جیسے ہی وہ ایمان لائے گا وہ راست باز ہو جائے گا. تو بپتسمہ کیوں لینا چاہیے؟ کیونکہ خداوند نے حکم دیا ہے. خداوند نے 2 ہی تو میجر بڑے حکم دیے ہیں, بپتسمہ اور عشاء ربانی. یہ 2 بڑے ہیں حکم جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے خود کہے ہیں. تو یہ 2, اسی لیے ان کو ساکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو باقی جو کیتھلکس ہیں وہ 5 اور مانتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ساکرامنٹس ہی ہیں, وہ بھی خداوند نے ہی دیے ہیں, ادھر کلام میں سے نکالے ہیں, وہ کون سے اپنی طرف سے ڈالے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ساکرامنٹ ہی ہیں. ان کو بھی آپ مان لیں کہ وہ ساکرامنٹ ہی ہیں. تو وہ جو ساکرامنٹ ہے ان میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کا باقاعدہ جو حکم ہے وہ بپتسمہ ہے. تو بپتسمہ لازمی ہے, لینا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مجھے بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہاں بھی جو خداوند نے کہا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن کلام ہی بیان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے, اور لاجک بھی دیکھ لیں آپ, پہلے آپ ایمان لائیں گے پھر آپ. اب جو چھوٹے بچوں کا مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں بالکل ختنے کی طرح, جیسے ختنہ 8ویں دن ہوا کرتا تھا ان کا, جیسے یسوع کا بھی 8ویں دن ختنہ ہوا اور نام رکھا گیا. تو جو یہ مانتے ہیں کہ بچوں کا بپتسمہ ہونا چاہیے, وہ ختنے کی اور ریپلیس سمجھتے ہیں جی کہ ختنے کی بجائے اب بپتسمہ ہونا چاہیے. جیسے اعمال 15 باب میں اس کا ذکر ہے. اعمال 15 باب میں ایک اہم بات ہوئی تھی یہودیوں میں. جب مسیحی ہو رہے تھے لوگ تو یہودی بھی مسیحی ہو رہے تھے اور غیر یہودی بھی ہو رہے تھے. اب جو یہودی مسیحی تھے انہوں نے شور مچا دیا, انہوں نے کہا جی کہ غیر یہودی جو مسیحی ہیں وہ بھی پہلے ختنہ کریں اور پھر اس کے بعد وہ بپتسمہ لیں. تو شاگردوں نے پہلی بار جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ختنہ کے بغیر ہی بپتسمہ ہو جانا چاہیے. تو اس بات کو جو لے کر اعمال 15 باب کو دلیل بنا کر تو یہ مانا جاتا ہے کچھ حلقوں میں, کلیسیائی حلقوں میں, کہ بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے. تو بپتسمہ چاہے بچپن میں ہو یا بڑے ہونے سے, یہ اس سے تو فرق نہیں پڑ رہا. مین کام تو ایمان ہے. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے ہیں جو خداوند کو چھوڑ چکے ہیں. اب انہوں نے چاہے بپتسمہ لیا ہو بچپن میں تو چاہے بڑے ہو کے لیا ہو. پولس رسول کے ساتھ بھی بہت سے ایسے تھے جو بڑی ایج میں جا کے انہوں نے بپتسمہ لیا, لیکن پولس کو چھوڑ گئے, خداوند کو چھوڑ گئے تھے وہ. اور یہ پولس رسول جو ہے وہ شکوہ بھی کرتا ہے کہ مجھے سب چھوڑ گئے. تو جب یہ بڑے ایج میں جا کر بپتسمہ لے کر چھوڑ دیا, ایمان چھوڑ دیا, تو راست باز ٹھہرا؟ نہیں. تو اگر بچپن میں بپتسمہ لیا اور پھر ایمان بعد میں جا کر چھوڑ دیا تو بھی فرق پڑا کوئی بپتسمہ کا؟ نہیں. مین چیز تو ایمان ہے. تو کلیسیا کو یہاں پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بپتسمہ چھوٹی ایج میں لینا چاہیے یا بڑی ایج میں, لیکن ایمان پہ بڑا فرق پڑتا ہے. ایمان کے بغیر راست باز آپ نہیں ٹھہر سکتے. ایمان کے بغیر آپ بچیں گے نہیں. ایمان ختم, آپ ہمیشہ کی زندگی کو لوز کر جائیں گے.
बपतिस्मा अगर उसकी बात क्लियर नहीं है तो खुदावंद से मांगे, छोटी एज में या बड़ी एज में। बल्कि हमारे टीचर वो कहते थे अगर बच्चों के ले आएंगे तो मैं आपको बच्चों को बपतिस्मा दे दूंगा, अगर बड़े होके लेना है तो वो मेरे पास बड़े होके ले लें, लेकिन ईमान पे मजबूत रहें, क्योंकि ईमान ने आपको बचाना है। इसलिए ईमान को ना जाने दे, ईमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा। इसी तरह से जब आप दुआ करते हैं तो सबसे अहम बात है, आपके पास फर्ज कर लें आप काम कर रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप लंबी दुआ नहीं कर सकते, तो खुदावंद का शुक्र अदा करें और साथ में कहें खुदावंद मुझे ईमान पे कायम रखना, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, हर बात कवर हो जाएगी। ईमान बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही बात इस चैप्टर में है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में सिर्फ यहूदियों से ही वो मुखातिब नहीं है, बल्कि गैर यहूदियों में से, हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, हम में से कोई हमारे बाप दादा यहूदी थे नहीं, कोई भी नहीं, सारे गैर अक़वाम के हैं हम। लेकिन हम सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब मसीह पर ईमान के वसीला से अब्राहम की औलाद कहलाते हैं। वो जो अब्राहम को कौमों का बाप कहा गया है वो इस सेंस में कहा गया है कि जिस तरह से अब्राहम ईमान लेके आया है और उसका ईमान लाना रास्तबाजी तसव्वुर हुआ है, उसी तरह से कोई भी शख्स, चाहे वो यहूदी उसका बैकग्राउंड हो या चाहे गैर यहूदी हो, चाहे हमारी तरह गैर अक़वाम में से कोई हो, जैसे ही मसीह पर ईमान लाएगा तो रास्तबाज ठहरेगा, खुदा की अदालत से बच जाएगा। खुदा की अदालत से कैसे बचेगा? खुदावंद जब हमें अदालत में खड़ा करेगा तो खुदा को आसान ज़ुबान में, खुदा को हम में अपना बेटा नज़र आएगा, मसीह यसू हम में नज़र आएगा। तो अगर हमें मसीह यसू नज़र आ रहा है तो हम अदालत से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गुनाहों का कर्जा जो हमने पे करना था वो मसीह ने पहले ही पे कर दिया हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट जो है, जो अहम है, वो ईमान है। इसको ना जाने दें, क्योंकि इसी की बदौलत आप रास्तबाज हैं, इसी की बदौलत आप अब्राहम की औलाद हैं, ईमान के वसीला से। और ये काम खतना से पहले हो जाता है, ये काम आप बपतिस्मा से पहले कर लेते हैं या छोटी एज में बपतिस्मा लेके बड़ी एज में जाके ईमान ले आते हैं। बहरहाल जो भी सूरत हो बपतिस्मा की, चाहे बचपन में लिया हो या बड़े हो के, अहम बात है ईमान। इसी तरह से अगर हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो यहाँ पर आखिरी आयत जो लिखी हुई है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। जिलाया गया का मतलब है जिंदा किया गया। तो मसीह यीशु का जिंदा होना बहुत ही अहम है। अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हम भी जिंदा नहीं हो सकते। अगर मसीह मर के जिंदा नहीं हुआ तो फिर तो हम भी मर के जिंदा नहीं होंगे। जब हमसे कोई पूछता है ना कि आप मर के जिंदा कैसे होंगे, तो हम कहते हैं बिल्कुल जिस तरह से मसीह हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदा जो हुए हैं उनमें से सबसे पहला मसीह है। जो जिंदा हुए हैं उनमें से सबसे पहला मसीह है। अब मसीह से पहले भी जिंदा हुए हैं लोग, लेकिन वो जिंदा होने के बाद फिर से मर गए। जैसे अलीशा ने बच्चे को जिंदा किया तो वो जब उसकी फिर से आई होगी मौत तो वो मर गया। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, वो फिर से बाद में कहीं जाके कुछ सालों के बाद वो फिर से मर गया। इसी तरह से यीशु ने नाइन की बेवा जो थी, उसका बेटा जो था, उसको जिंदा किया, वो बाद में कुछ सालों के बाद फिर से मर गया। लेकिन मसीह जब मर गया तो फिर जब वो जी उठा, फिर मरने का नहीं, इसीलिए वो जिंदों में पहला उठा है। जिंदों में जो पहले बार खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ये जो मसीह का जिंदा होना ये बहुत अहम है। आसान सी बात है, एक मर्तबा एक कब्रिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ मेरा पहली बार। तो एक बुजुर्ग ने एक बात कही बड़ी खूबसूरत, और वो मेरे दिल पे लिखी गई। उस बुजुर्ग ने कहा कि हम सभी मसीह के फॉलोअर हैं, मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे मसीह मर के जिंदा हुआ है, हम भी उसके पीछे पीछे ही मर के जिंदा हों। शर्त यह है कि हम मसीह के पीछे पीछे हों, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर ईमान रखते हैं। तो उसका मसीह का जिंदा होना बड़ा जरूरी है। वो मर के जी उठा है, उसके मर के जी उठने से ही रास्ता खुला है। वो याद है ना, जो मर के यीशु जब मर गया तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा है, एक धागा भी बीच में नहीं रहा। वो 1.5-2 इंच का पर्दा जो है ना, मोटा पर्दा, वो फटा है ऊपर से नीचे तक, रास्ता खुल गया। किसने खोला? यीशु ने। तो वो जब मर के जी उठा, उसी तरह से हम भी मसीह पर ईमान लाने के वसीला से उसके पीछे पीछे चलते हुए मर के जी उठेंगे। ये जब बपतिस्मा लिया जाता है ना,
تو اس میں اصل میں یہی اعلان کیا جاتا ہے. غور سے سنیے گا, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, چاہے بچپن کا ہو چاہے بڑے ہونے کا, فرق نہیں پڑتا. بپتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں, جب پانی میں آپ انٹر ہوتے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ آپ مسیح کے ساتھ ہی دفن ہو گئے. پولس رسول یہ بیان کرتا ہے. اور جب آپ پانی سے باہر آتے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس طرح سے مسیح مر کے جی اٹھا, اسی طرح سے پانی میں ڈوب کے مر گئے مسیح کے ساتھ, اور پانی سے باہر آتے ہی مسیح کے ساتھ ہی جی اٹھے ہیں. یہ اعلان کرتے ہیں. ایک اور اہم بات ہے جو آپ نے کبھی نہیں بھولنا, جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ آپ کا اور خدا کے ساتھ معاملہ ہے. آپ کا ایمان لانا, جب آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ خدا کے ساتھ آپ کی یہ بات چیت ہے. ایمان لانا آپ آپس میں نہیں. مثلا میں مسیح پر ایمان لا رہا ہوں تو یہ مسیح کا اور میرا معاملہ ہے, خدا اور میرا معاملہ ہے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اصل میں یہ خدا کے ساتھ بات نہیں ہے, یہ آپ اور میں اور ہم سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لا رہے ہیں. تو اصل میں ایمان لاتے ہیں راست باز ہونے کے لیے, آخری عدالت سے بچنے کے لیے, لیکن بپتسمہ لیا جاتا ہے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے, کلیسیا میں اعلان کرنے کے لیے کہ ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم بپتسمہ لے کے اعلان کر لیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کو یہ موقع نہیں ملتا, جیسے مرتے ڈاکو کو یہ چانس ہی نہیں ملا کہ وہ بپتسمہ لے کے سب میں اعلان کر سکے, تو بھی ایمان کے وسیلہ سے وہ ڈاکو بچ گیا. ہم بھی اسی طرح سے فوکس کر کے رکھیں کہ بپتسمہ اچھی بات ہے. جس طرح سے یہودی ختنہ کرتے تھے, اس ختنہ کو غلط کہیں نہیں کہا گیا, اور اسی طرح سے بپتسمہ کو کسی نے غلط نہیں کہا. لیکن پولس رسول کلام خدا ختنہ سے اور بپتسمہ سے زیادہ اہم ایمان کو بتاتا ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکات سے مالا مال کریں. ہم اپنی آنکھیں بند کریں. خداوند لشکروں کے خدا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ پیار سے بھرے باب تیرے زندہ کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا گیا. اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور تیرے حضور میں یہ منت کرتے ہیں کہ تیرا زندہ کلام, اس کی جو برکات تیری کلیسیا نے حاصل کی ہیں, منت کرتا ہوں کہ یہ برکات ان سے چھینی نہ جائیں, اس کا اثر ان تک محدود نہ رہے, بلکہ ان سے ہوتا ہوا ان کے خاندان کے تمام افراد تک اور ان تمام لوگوں تک پہنچے جو ان برکات سے محروم ہیں. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین.